قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت سننے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا رویہ قرآن پاک بیان فرماتا ہے کہ قالو، انہوں نے کہا، یا ہودو، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لایا نہیں۔ یہ تو لازم ہے کہ ہر نبی جو ہیں ان کو معجزہ عطا فرمایا جاتا ہے، ان کی نبوت کی صداقت پر، ان کے دعوے کی حقانیت پر معجزہ عطا فرمایا جاتا ہے، لیکن آگے قوم جو ہے وہ اپنی مرضی کے معجزات مانگتی ہے۔ جیسے آقا علیہ السلام کے پاس آ کر کے کہتے تھے کہ یہ سارے جو ہے نا وہ کھیت کھلیان بن جائیں، پہاڑ سارے سونے کے بن جائیں، یہ ہو جائیں، وہ ہو جائیں، تو اسی طرح کر کے ان کے اپنے مطالبات ہوتے ہیں، ہماری مرضی کا دکھائیں تو ہم مانیں بھائی۔ تو انہوں نے جو یہاں نفی کی ہے وہ اسی اپنے من چاہے معجزے کی نفی کی ہے، ورنہ تو حود علیہ السلام نے معجزہ دکھایا ہوگا، جی معجزات ظہور پذیر ہوئے ہوں گے آپ کے ہاتھ پر، لیکن انہوں نے جو نفی کی ہے اس کی کہ ما جئتنا ببینہ، تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لایا، کوئی معجزہ نہیں لایا، کوئی کھلی ہوئی روشن بات نہیں لایا ہمارے سامنے، تو ہم کیسے جو ہے نا وہ مان جائیں آپ کی بات کو۔ اللہ اکبر۔ اگلی بات انہوں نے کیا کی، انہوں نے کہا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ، اور ہم صرف تیری ایک بات پر اپنے الہوں کو چھوڑ دیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ الفاظ دیکھیں ان کے کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو، اپنے بتوں کو الہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ الہ کہا ہے، مستقل بالذات کہا ہے انہوں نے اپنے بتوں کو، گو کہ وہ مانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ خالق حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، لیکن وہ اپنے بتوں کے لیے، پتھر کی مورتیوں کے لیے تصرفات جو مانتے تھے، ان تصرفات میں انہیں مستقل بالارادہ مانتے تھے، ان کے لیے استقلال مانتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے آلہہ کا لفظ بولا، آلہتنا یعنی الہ، ہمارے الہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب بندہ اس کا مزاج اتنا گندا ہو جائے، کفر میں اتنا مستغرق ہو جائے، جی دنیا کی محبت میں ایسا ڈوب جائے، تو پھر رب کے پاک پیغمبر کو بھی ایسا جواب دیتا ہے کہ میں تیری باتوں میں آ کر کے اپنے معبودوں کو چھوڑ دوں گا، اپنے محبوبوں کو چھوڑ دوں گا، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا اور نہ میں کبھی کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے کہا وما نحن لک بمؤمنین۔ ہود علیہ السلام کی قوم جو ہے، قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگی کہ اور ہمیں تیری باتوں میں سے کسی بات پر بھی یقین کوئی نہیں۔ سمجھ آیا؟ وہ کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی باتوں پر یقین کوئی نہیں۔ یہ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، کس کو کہا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو۔ آپ سوچ رہے ہیں جب قوم جو ہے وہ لادینیت میں مستغرق ہو جائے تو رب کے پاک پیغمبر کو بھی کہتی ہے تیرے پہ کوئی اعتبار نہیں ہے، ہمیں تیرے پہ کوئی یقین کوئی نہیں۔ آج ان کی اس بولی کو دیکھیں، آج اپنے دور کے لوگوں کی بولی کو دیکھیں۔ رب سے تعلق ٹوٹا، رب سے تعلق کمزور ہوا تو کیا ہوا؟ دنیا جہان کے ہر ایک بندے پر اعتبار ہے، اعتبار نہیں ہے تو کسی عالم پہ اعتبار نہیں ہے۔ یہ میں اکثر کی بات کر رہا ہوں، سمجھ آیا نہیں آیا؟ پہلے ان کو مومنوں پر اعتبار نہیں، مسلمان تو ہوتے ٹھگ گئے بھائی۔ دو سڑکوں کی تصویریں بنا کے، ایک سڑک ٹوٹی ہوئی یہ جناب حاجی صاحب نے بنائی ہے، اور یہ سڑک ٹوٹی ہوئی یہ جناب انگریز نے بنائی ہے، یہ فلپ نے بنائی ہے۔ بھائی انگریز کی بنائی ہوئی سڑک سیدھی ہے، مسلمان کی بنائی ہوئی ایسے، حاجی کی بنائی ہوئی سڑک ایسے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک۔ حج کا جو عنوان ہے اس کو ایسے لا کر کے آگے کھڑا کریں گے جیسے حاجی ان کو بےایمانی پر ابھار رہا ہے، جبکہ ان بے شرموں کو ان کی بےایمانیاں نہیں نظر آتی، ان کی ٹھگیاں نہیں نظر آتی، ان کی خیانت نظر نہیں آتی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہاں پہ سگا باپ جو ہے اپنی ساری جائیداد سے اپنی اولاد کو محروم کر کے اپنا وارث کتے کو بنا دیتا ہے۔ یہ خیانت نہیں ہے؟ بتائیں، جس کو خدا تعالی نے اس کا وارث بنایا تھا،
جس کو اس نے وہ بندے نے خود جنم دیا تھا، جس کو اس نے خود پالا تھا، اس کو جناب اس ساری جائیداد سے آگ کر کے ساری جائیداد کتے کے مل کر دی. یہ خیانت نہیں؟ عورت جو ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حق رکھا ہے اس پر اس کے شوہر کا، اور انسانوں کا حق رکھا ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے ہی کام آئے کسی کے ساتھ نکاح کر کے. لیکن آج وہاں پہ عورتیں کتوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں. یہ خیانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر بدماشی کیا ہوگی بھائی؟ بس اصل میں بیچارے مسلمان جو ہے نا اس وقت چونکہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، تو جتنے جہان کے گند ہیں، جتنے جہان کے جھوٹ ہیں، جتنے جہان کے الزامات ہیں، وہ سارے کے سارے مسلمانوں پہ تھوپے جاتے ہیں. جب مسلمانوں پہ تھوپے جاتے ہیں مسلمان تو بھائی ہوتے بے ایمان ہیں، مسلمان تو ہوتے ٹھگ ہیں، مسلمان تو ہوتے خائن ہیں جی. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں وہ دور تھا ہمارا یار، ہیں مسلمانوں کی حکومت، امیر عبد الرحمن کی حکومت تھی افغانستان میں. ایک انگریز آیا، اس سے کوئی سامان گر گیا تھا، کئی مہینوں کے بعد آیا، آگے اس نے دیکھا گلی کے اندر پڑا ہوا تھا. اس نے کہا یہ کیا معاملہ ہوا؟ کئی مہینے پہلے میں یہاں آیا تھا، گرا تھا تو آج تک وہیں پڑا. امیر عبد الرحمن نے کہا کہ تو یہاں آ کر کے کسی ہمارے کسی بھی چوک میں جہاں تک میری حکومت ہے وہاں آ کر کے سونے کی تو تھیلی رکھ دے، 3 سال کے بعد آئے تو یہاں نہ پڑی ہو میں حکومت چھوڑ دوں گا. مسلمانوں کی تو حکومت یہ ہے، مسلمانوں کی تو حکومت یہ ہے بھائی. تو نے مسلمانوں کی حکومت دیکھی کوئی نہیں. تو نے یہ نام نہاد مسلمان قانون کفر کا چلا رہے ہیں، اور جب بےایمانی کرتے ہیں الزام مسلمانوں پہ آتا ہے. تو آج یہی حال ہے جی. اپنے وہ اسلامی یونیورسٹی بھاگلپور کی ہو جہاں پہ لمبے چوڑے قصے باہر آتے ہیں، یا باقی اکاڑے کی یونیورسٹی ہو، یا آگے پیچھے سارے معاملات ہوں، کسی کو کوئی بو نہیں آتی، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن نہ ہمارا بچہ مولوی کے پاس نہیں جائے گا پڑھنے کے لیے، کیونکہ بھائی مولوی تو ہوتے خراب ہیں، مولوی پہ اعتبار کوئی نہیں، مولوی پہ یقین کوئی نہیں. اندازہ لگائیں یار، یقین کوئی نہیں مولوی پر. کیوں؟ عالم پر یقین کوئی نہیں. وہ جن پر آپ کو یقین ہے، جن کے پاس آپ بھیج رہے ہیں سب کو، بچوں کو بھیج رہے ہیں، تو وہاں کیا ہے؟ یعنی کہ ان کو آج جیسے اس وقت دینی حلیہ جو ہے ان کے لیے بے اعتباری کی علامت بن گئی تھی، باقی بے دین لبرل سیکولر سارے کے سارے وہ جناب با اعتبار معتمد مستند سارا کوئی تھے. وہی حال حضرت ہود علیہ السلام کے سامنے ہوا. انہوں نے ہود علیہ السلام کو کہا کہ وما نحن لک بمؤمنین، ہمیں تجھ پر کوئی یقین کوئی نہیں، ہمیں تم پر کوئی یقین نہیں. پتہ نہیں کون سی باتیں کرتے رہتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. تو آج بھائی جی حالات وہی ہو چکے ہیں جی. تعلق کمزور ہوا رب تعالیٰ سے، رب کے ساتھ تعلق کمزور ہوا تو وہ تعلق جو ہے اس کی زد کہاں پڑی؟ ایمان پہ زد پڑی. ایمان بندے کا کمزور ہو گیا. ایمان کمزور ہوا تو ہر وہ بندہ جس نے ایمان کی دعوت دینی تھی انہوں نے کہا ہمیں تو بھائی تم پر اعتبار ہی کو نہیں. آج کسی کے پاس آپ بیٹھ جائیں لبرل کے بندے کے پاس، اس کے منہ سے آپ کو یہی سننے کو ملے گا بھائی جی مولوی تو بولتے جھوٹ ہیں، مولوی میں تو ہمیں اعتبار ہی کوئی نہیں، مولوی میں تو ہمیں یقین ہی کوئی نہیں. پھر جا کے ذرا اماں کا اور ابا کا نکاح ذرا پتہ کرنا ہے، جس پہ یقین کوئی نہیں اسی نے تیری اماں کا نکاح پڑھا تھا تیرے ابا کے ساتھ. وہ بے یقینی والا نکاح جو ہے اس ببے کو ابا کیسے مان لیا تو نے؟ پھر وہاں تجھے شک کیوں نہیں ہوا؟ مولوی کی ہر بات پہ شک ہے تجھے، اور تیری ماں کا جو نکاح تیرے ابے کے ساتھ جوڑا تھا اس پہ شک کیوں نہیں ہوا تجھے؟ وہ کہتا ہے کہ کنفرم ابا ہے، کنفرم اماں میری. کیوں؟ تو بے یقینے بندے نے، بے اعتبارے بندے نے نکاح پڑھایا تھا تیری ماں کا تیرے ابے کے ساتھ. کبھی کہیں نا جی ہاں یار میرا بھی نکاح مشکوک ہے، میری اماں کا ابا کے ساتھ تعلق مشکوک ہے، کیونکہ مشکوک بندے نے نکاح پڑھایا تھا. تو مشکوک بندے کا ہر عمل مشکوک ہوتا ہے، چونکہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ. تو لہٰذا جو ہے نا اب میں کنفرم نہیں کہہ سکتا کہ میں واقعی فلانے کا بیٹا ہوں. سمجھ آ رہا نہیں آ رہا؟ بھائی ہمیں تو الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اس وقت کو سچی جماعت ہے تو وہ میرے لجپال نبی علیہ السلام کے وارثوں کی جماعت ہے. بس الحمدللہ عز و جل. ان کی کالجوں میں یونیورسٹیوں میں جا کر کے دیکھ لے، ان کا نیک سے نیک بندہ بھی جو ہوگا نا وہ بھی کہیں نہ کہیں سے مسئلہ ہوگا اس کو. لیکن الحمدللہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اپنی جماعت کے علماء کی بات کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تقوی والے بندے رکھے ہیں جن کو دنیا کائنات کے اندر ڈر ہے کسی کا تو صرف اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. ہاں ہمارے استاد تھے
وہ خود بیان کرنے لگے، فرماتے کہ ایک بندہ تھا تو اس نے کوئی عمل کرنا تھا، اس کو اس کے استاد نے بتایا کہ روٹی تم نے وہ کھانی ہے جو 100% حلال ہو، تب تجھے اس عمل کا فائدہ ہوگا، وگرنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے آ کے اپنے علاقے سے پوچھنا شروع کر دیا کہ جناب میں اس طرح کی روٹی مجھے چاہیے جو 100% حلال ہو، کہیں سے بھی کوئی گڑبڑ والے معاملے کی بات نہ ہو۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا مجھے کہ مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ، یہ رحیم یار خان کے علاقے کی بات سنا رہا ہوں، مولانا عبداللہ صاحب رحمہ اللہ ہیں یہاں پہ، ان کی روٹی جو ہے نا وہ 100% حلال ہے، ان کی روٹی 100% حلال ہے۔ کہتے ہیں میں چلا گیا وہاں، وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، میں نے جا کر کے عرض کیا، میں نے کہا حضور اس طرح کا معاملہ ہوا ہے، کچھ دن کے لیے آپ مجھے اپنے ہاں رکھ لیں تاکہ میں آپ کی خدمت بھی کرتا رہوں گا، تو آپ کی خانقاہ کی مدرسے کی صفائی بھی کروں گا، آپ مجھے بس روٹی کھلاتے رہے، میں نے کوئی عمل کرنا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا 4-5 دن پہلے تک تو میری روٹی واقعی 100% حلال تھی، اب جو ہے نا تھوڑا شک آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا کہ میں اپنے بیلوں کے ساتھ ہل چلا رہا تھا، ساتھ والے کی زمین میں پانی لگا ہوا تھا، تو میرا بیل جو ہے نا اس نے پاؤں اٹھایا اور اس کی زمین میں رکھ دیا، اس کی مٹی میری زمین میں آ گئی ہے۔ تو اب میں ظاہری بات ہے وہ مٹی ایک جگہ تھوڑی پڑ رہی ہے، وہ تو ساری مل گئی ہے، اب میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میری روٹی 100% جو ہے نا وہ حلال ہے؟ بتائیں یار کہاں وہ تقویٰ ہیں؟ ہمارے بزرگ تھے، میرے والد صاحب کے خالو جان تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے متقی پرہیزگار تھے، مفتی عطا محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی۔ ان کی اپنی جانور لے کے آ رہے تھے، اپنے حویلی میں جہاں باندھتے تھے دن میں، رات کو اپنے گھر لے آتے تھے، وہاں سے لے کر آ رہے تھے تو ان کی گائے جو ہے نا اس نے بھاگ کر کے ساتھ والے کے کھیت میں منہ مار لیا گھاس کو، وہ تھوڑا سی اس نے کھایا ہوگا، انہوں نے فوراً جناب اس طرح کر کے بھگا لیا، اپنی گائے کو پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد 3 دن تک صبح بھی شام بھی اپنی گائے کا دودھ دوہ کر اس کے گھر پہنچاتے رہے، یا میری گائے نے تیرے گھاس کھا لیا تھا تیرے کھیت سے تھوڑا سا۔ بتائیں ایسا تقویٰ جو ہے، ایسی پرہیزگاری جو ہے پوری کائنات میں سوائے میرے آقا علیہ السلام کے وارثوں کے علماء کے کوئی بندہ بتا دے ہمیں؟ بتائیں یار، یہ سن کے آپ حیران ہوئے نہیں ہوئے؟ ایسا تقویٰ ایسی پرہیزگاری ہم نے سنی ہے کہیں پہ؟ آج کل تو کسان کھڑے ہوئے ساتھ والے کا پانی بہا لیتے ہیں، اپنی طرف پانی بہا لیا، سارا کچھ کر لیا، اس کا جناب رات کو جناب اس کی توڑی اٹھا لی ہیں، تو بندی بندھائی جناب گندم اٹھا لی، کچھ بھی اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد بھی تبصرے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے جناب، وہ سامنے حکا پڑا ہوتا ہے، مولویوں پہ کوئی اعتبار نہیں۔ میں نے کہا بس یہی ہے کہ مولوی بیچارہ تیرے سامنے کھڑا ہے، تو نے رات کو پانی چوری کیا تھا ہیں؟ کہیں سمجھ آ رہا ہے صاحب؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ذلیلوں نے کہا حضرت ہود علیہ السلام کو کہ وما نحن لک بمؤمنین، ہمیں کوئی یقین نہیں آپ پر۔ تو ذہن میں رہے بھئی جب لوگوں نے جب قوم نے اپنے داعی کو، اپنے مصلح کو یہ جواب دیا نا ہمیں تم پہ یقین کوئی نہیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا یہ دی ہے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھر وحی کی نعمت سے، وحی کی چاشنی سے، وحی کی حلاوت سے محروم فرما دیا ہے۔ وحی کی حلاوت نہیں آئی پھر اس قوم کو، پھر وحی کی حلاوت ختم ہوئی، چاشنی ختم ہوئی، محبت ختم ہوئی، ایسا ایسا وہ پھر جو ہے نا وہ دشمنی چڑھ گئی ان کے دلوں پر دشمنی آ گئی، پھر جناب وہ اسلام سے پھر گئے، ایمان سے پھر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو جھکنے کی توفیق نہیں ہوئی، بالآخر وہ عذاب میں مبتلا ہوئے، جیسے جناب نوح علیہ السلام کی قوم ہوئی، جیسے ہود علیہ السلام کی قوم ہوئی، جیسے آگے انبیاء کرام علیہ السلام کی قوموں کا ذکر آ رہا ہے۔ بتائیں نا پیارے بھائیو، آج یہی بولی جا رہی نہیں بولی جا رہی ہیں؟ مجھے کسی عالم پہ کوئی یقین نہیں ہے، مجھے کسی عالم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب بھائی جی کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مجھے تو کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی، دیکھیں آگے دیکھیں جی ان کا جواب کیا ہے حضرت ہود علیہ السلام کو۔ نعوذ باللہ، وہ کہنے لگے ان نقول الا تراک بعد آلہتنا بسوء۔ انہوں نے کہا کہ ہود تو اچھا بھلا تھا، لیکن جب سے تو نے ہمارے بتوں کی، ہمارے خداؤں کی، معبودوں کی، الہوں کی برائی شروع کی ہے نا، تب سے الا تراک بعد آلہتنا بسوء، تب سے ہمارے کسی بت کو غصہ آیا تجھ پر، اس نے تیرا دماغی توازن خراب کر دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
جب سے تو نے ہمارے بتوں کی برائی شروع کی ہے نا، ہمارے کسی بت کو، ہمارے کسی خدا کو تم پہ غصہ آ گیا ہے، اس نے تیرا دماغی توازن خراب کر دیا ہے۔ پہلے تو تھا کہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں، پورے شہر میں، پورے ہمارے بستی میں معزز تھا، سب سے سارے تیرا احترام کرتے تھے۔ جب سے تو نے یہ کام شروع کیا ہے تب سے گلی کوچوں کے اندر لڑکے کھڑے ہو کے تجھے پتھر مارتے ہیں۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اندازہ لگائے نا کیا بات کر رہے ہیں وہ۔ کہتے ہیں یہ سزا ملی ہے تجھے ہمارے بتوں کو جھوٹا کہنے کی، کہ آج تجھے نعوذ باللہ من ذالک پوری قوم جو ہے وہ مجنون سمجھ رہی ہے، تجھے تیرے پاس عقل نہیں رہی اور فور باتیں کرنے لگ گیا تو۔ آج جو ہے نوجوان لڑکے بوڑھے سارے کے سارے تیرے دشمن ہیں، تجھے گالیاں دیتے ہیں، تجھے پتھر پڑتے ہیں، روڑے مارتے ہیں، اینٹیں اٹھا کے مارتے ہیں تجھے۔ تو یہ حال تیرا ایسے تھوڑی ہوا ہے، یہ تو نے ہمارے بتوں کی جو برائی کی ہے نا، اس وجہ سے ہمارے کسی بت کو چڑھ گئی ہے، بس بہت غصہ ہے اسے، ہاں جی، اسی کے جلال کا اظہار ہے، اسی نے کوئی چکر چلایا ہے تجھ پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پر یہ بات کو روک کر کے میں ذرا یہ بھی کہوں گا، عموماً ہمارے مزارات بزرگوں کے جو ہیں وہاں یہ مشہور ہوتا ہے، ہاں جی، یہاں سے کوئی بندہ گزرنے لگے تو یہ کرے تو فلانا ہو جاتا ہے، وہ کرے تو فلانا ہو جاتا ہے، ہیں اکثر جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ یہ مجاور لوگ جو ہوتے ہیں نا، مجاور جو ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے لوگوں کو ڈرا دھمکا کے رکھیں، کہیں یہ نہ ہو کہ رات کو ہمارے لنگر پڑے ہوئے اکٹھے تو کوئی اٹھا کے لے جائے۔ یہ بھی اس طرح کے جھوٹ مشہور کرتے رہتے ہیں۔ تو بھائی نہیں، جو حقیقت ہے وہی بندہ بیان کرے، جو سچ ہے بندہ وہی بیان کرے۔ جھوٹ بول کر کے جو ہے نا وہ لوگوں کو اس طرح ڈرا کے رکھنا، لوگوں میں خوف پھیلانا، یہ غلط بات ہے۔ اور نہ ہی آپ جھوٹ بول کے کسی بندے کو اپنے بزرگ کا معتقد بنا سکتے ہیں، نہ کسی اللہ تعالیٰ کے ولی کی محبت ڈال سکتے ہیں جھوٹ بول کر، ہیں جی۔ سچے کی محبت جھوٹ سے آ سکتی ہے؟ کبھی نہیں آ سکتی۔ سچے کی محبت ہمیشہ سچ سے آتی ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میں کہ کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اگر میری محبت چاہتے ہو تو، میرا قرب چاہتے ہو سچوں کے ساتھ تم کھڑے ہو جاؤ، میرا قرب تجھے مل جائے گا۔ تو اگر تم چاہتے ہو میری محبت تو میں پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو اللہ کو محبوب بنانا تو میں کہ پھر حلیہ میرے حبیب والا بنا لو، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا، کیونکہ مجھے اپنے حبیب کا حلیہ پسند ہے، مجھے اپنے حبیب کی سنتیں پسند ہیں، مجھے اپنے حبیب کا طریقہ پسند ہے۔ تو میں آ جاؤ پھر میرے حبیب علیہ السلام کی زندگی کو، میرے حبیب کے اسوہ کو، میرے حبیب کی سیرت کو، میرے حبیب کے کردار کو، میرے حبیب کے حسن اعمال کو تم اپنا لو۔ تو میں کہ تم مجھے محبوب بنانے چلے تھے، میں تمہیں محبوب بنا لوں گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے دعویٰ کیا ہے اس بات کا، یار بتائیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ سچے کی محبت جو ہے نا وہ سچ سے ہی آتی ہے، سچوں کی محبت جو ہے وہ سچ سے ہی آتی ہے، سچوں کی محبت جو ہے وہ جھوٹ سے آ سکتی، یہ پکی بات ہے۔ اب دیکھیں جی آیت مبارکہ کو ذرا غور کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان نقول الا تراک بعد الہتنا بسوء، انہوں نے کہا اے ہود ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی تیرے ساتھ جو حالت ہو چکی ہے، تیری جو یہ کیفیت بن چکی ہے، یہ ساری کی ساری اسی لیے ہوئی ہے کہ تو نے ہمارے بتوں کی برائی بیان کی ہے، تو ہمارے کسی بت کو چڑھ گئی ہے، اسے چڑھ گیا غصہ، تو اس وجہ سے اس نے تیرا یہ حال کر دیا ہے۔ تو ابھی بھی تیرے لیے وقت ہے، تو توبہ کر لے، تو توبہ کر لے، سیدھے راستے پر آ جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے دیکھیں جی، یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، انبیاء کے وارثوں کی شان کیا ہوتی ہے، یہ انبیاء نبی کی شان دیکھیں۔ آپ اسی وقت بولے ان کے سامنے، قال، آپ نے کہا انی اشہد اللہ، میں سنو میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ کس کو گواہ بناتا ہوں؟ اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ واشہدوا، تم بھی گواہ بن جاؤ، جاؤ تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، لوگ چھپ کے بات نہیں کر رہا، کہیں پہ میں دیوار کے پیچھے بات نہیں کر رہا، چار بندوں میں بیٹھ کے بات نہیں کر رہا، تم سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، رب کو بھی گواہ بنا رہا ہوں، تمہیں بھی گواہ بنا رہا ہوں۔ کس بات پر؟ انی بریء مما تشرکون من دونہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم خدا کہتے ہو میں ان سب سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میرا ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اندازہ لگائیں نا جی، یہ ہے توحید کا نعرہ، ہیں لاکھ دشمن سامنے کھڑے ہوئے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں ان کو سامنے کھڑا کر کے جناب اتنا بڑا نعرہ سنا رہے ہیں۔ بتائیں آج کے مسلمانوں پر لازم ہے یا نہیں؟ آج کے دائی جو بنے پھرتے ہیں سارے اپنے آپ کو جناب پتہ نہیں کیا شیر اہل سنت تو شیر اہل حدیث تو فلانا فلانا، سارے شیر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے کوئی۔ اور یار کو بکرا بھی بن جاؤ، کو حلال شے بھی بن جاؤ، سارے شیری بننے کے چکر میں ہو،
ہیں، اور شیر بن کے لتاڑ کس کو رہے ہیں، چیر پھاڑ کس کو رہے ہیں، اپنوں کو پھاڑ رہے ہیں۔ اور شیر بننا ہے تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے شیر خدا بنو پھر، ہیں جنہوں نے جناب خیبر کی چیخیں آج تک یہودیوں کی نہیں گر رہی، بتائیں خیبر کا درد آج تک نہیں گیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی ضرب لگائی تھی۔ اور یہ سارے شیر اپنوں کو چیرنے پھاڑنے کے لیے بنے ہوئے ہیں، جس کو بھی دیکھو شیر ہے، جس کو بھی دیکھو شیر ہے، کوئی شیر پنجاب ہے تو کوئی شیر پاکستان ہے، کوئی شیر ہندوستان ہے۔ بتائیں پوچھے بھی ہاں بھائی دین دشمنوں پر بھی کوئی حملہ کیا ہے؟ نہیں جی، ہمارے دانت جو ہے وہ صرف اپنوں کو چیرنے کے لیے ہیں، بس اپنوں کو پھاڑا، اور یہ شیر اہل سنت ہے بھی۔ میں نے کہا بتائیں یہ شیر اہل سنت ہے یا اس کی یا ہٹا دیں تو شر اہل سنت بن جائے گا؟ اہل سنت میں بدترین بندہ یہی ہے، پھر یہ شیر اہل حدیث ہے تو اس کی یہ ہٹا دیں تو شر اہل حدیث بن جائے گا۔ اہل حدیث میں بدترین بندہ یہی ہے۔ کیا کرتا ہے جی؟ وہ جی اپنوں کو چیر پھاڑ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا، ذرا غور کریں۔ آپ نے سب کو سامنے کھڑا کر کے میں سنو، اے رب بھی گواہ ہے، تم بھی گواہ بن جاؤ، میرا تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، انی بری ہوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں، نفرت کا اظہار کرتا ہوں، میں اظہار لا تعلقی کرتا ہوں تمہارے بتوں کے ساتھ۔ بتائیں آج شیر اہل سنت ہوں یا شیر ہندوستان ہوں یا شیر پاکستان ہوں، ان پر لازم نہیں ہے کہ مندروں کے پاس جا کر کے سارے بتوں کی پوجا کرنے والوں کو باہر کھڑا کر کے، پنڈتوں کو، ان کے جتنے بھی بدماش ہیں سارے گنجے ہیں جی، متھے پہ سارا جناب ماتھے رنگے ہوتے انہوں نے، ان سب کو سامنے کھڑا کر کے کہیں اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، تم بھی گواہ بن جاؤ، انی بری مما تشرکون، میں تمہارے بتوں سے بیزار ہوں، تمہارے بتوں سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں۔ بتائیں یہ دعوت کب دینی ہے ہم نے پھر؟ یہ دعوت جو ہود علیہ السلام نے دی ہے یہ کب دینی ہے ہم نے پھر؟ سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا ہیں؟ اور جس کو دیکھو شیر اہل حدیث ہے، شیر اہل سنت ہے، شیر فلان ہے، شیر فلان ہے۔ بھی اتنے تم شیر ہو تو یار پھر رب تعالیٰ کے دین کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے تم؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دیکھیں جی، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے فرمایا، اگلے الفاظ بہت ہی زبردست آپ کی طرف سے، ہود علیہ السلام کی طرف سے۔ کل بیان کیا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا۔ آج کے جو الفاظ آ رہے ہیں قربان جائیں، آپ نے فرمایا کہ من فقیدونی جمیعاً، میں تم کہتے ہو نا تمہارے بتوں نے میرا برا کیا ہے، تمہارے بتوں نے کوئی چکر چلایا ہوا ہے اندر کھاتے ہیں، وہ تو سامنے بھی نہیں آ رہا ہے، ایسا چھپا ہوا ہے، تمہارا بت جو ہے وہ ایسا خلائی ہمار ہے، وہ سامنے نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا سنو پھر اس طرح کرو، فقیدونی جمیعاً، تم بھی جمع ہو جاؤ، اپنے سارے خداؤں کو بھی جمع کر لو، تو پھر آ جاؤ پھر میرے پاس، پھر چلو چالیں جتنی بھی چل سکتے ہو۔ پہلے تو وہ چھپ کے بیٹھا کرتا نا میرے خلاف سازشیں، اور مجھے جناب اس نے جنون طاری کر دیا میرے اوپر کہ میں جناب ایسی باتیں کر رہا ہوں ادھر ادھر کی۔ تو اب اس طرح کرو، ان سب کو جمع کرو، ان سب کو، سارے خداؤں کو بلاؤ۔ تم کہتے ہو ایک کو چڑھی ہے، تم سب کو چڑھاؤ، سارے بھوتر جائیں تمہارے خدا، سارے تپ جائیں، سارے جو ہیں اپنا بی پی فل اوپر کر کے آ جائیں میرے مقابلے میں، سامنے کھڑے ہو میرے، فقیدونی جمیعاً، اور تم بھی آؤ انہیں بھی لے آؤ۔ آگے کیا فرمایا اللہ اکبر، مزید ان کو جلانے کے لیے، میں ثم لا تنظرون، پھر دیکھنا آگے مہلت نہ دینا، مل جائے مہلت نہ دینا، فوراً جو کاروائی کرنی ہے کر دینا تم بس۔ یار بتائیں یار، ایک لمحے کے لیے ذرا غور کریں، انبیاء کی شان کیسی ہوتی ہے، یہی انبیاء کے وارثوں کی شان ہوتی ہے، وہ ڈرتے نہیں ہیں کسی سے۔ دو چیزیں خاص وصف انبیاء کے، ایک لالچ کو نہیں، دوسرا کسی کا ڈر کو نہیں۔ لینا میں نے اللہ سے لینا ہے، اور ڈرنا میں نے اسی سے ہے، کسی اور سے نہیں ڈرنا۔ جب تک داعی کے اندر یہ دو وصف نہ آ جائیں تو بتائیں وہ دعوت کیسے دے گا؟ دعوت دے سکتا ہے؟ دعوت نہیں دے سکتا۔ دین حق کبھی بھی کھل کے بیان نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ یہ بھی 2-3 راتیں، بلکہ یہ رات نہیں، اس سے پچھلی رات سیالکوٹ میں بیان تھا، بیان کر کے جب میں وہاں سے نکلا نا، وہ مسجد کے امام جو تھے وہ سید صاحب تھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ حضرت یہ جو مسجد ہے نا یہاں پہ کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کہتے جیسا آپ نے بیان کیا ہے یہاں انتظامیہ ہوتی تو سب سے پہلا کام میری چھٹی والا ہونا تھا، سب سے پہلے میری چھٹی ہونی تھی۔ بتائیں، یعنی کہ دین جو ہے نا بیان کون کرے گا بھلا؟ جس بندے کو لالچ نہ ہو، جس بندے کو ڈر نہ ہو۔ وہ کہا جی پیسے بند کر دے گا، انہوں نے کہا تو پانی بند کر، اکیلے پیسے کیوں بند کرنے تو نے ہیں؟ بھائی تنخواہ نہیں دے گا، انہوں نے کہا بند کر دے، تو میری سانسیں بند کر دے، دین ایسے بیان کروں گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت نے کیا ہے۔
کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں جب تک کسی عالم میں نہیں آئیں گی، وہ عالم جو ہے نہ اپنی دعوت دے سکتا ہے، نہ کلمہ حق کہہ سکتا ہے، نہ ہی وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ وفا کر سکتا ہے بندہ۔ یہ دو باتیں، ایک لالچ نہ ہو، ایک خوف نہ ہو، بس۔ اور سچی کہوں تو یہی دو باتیں جو ہیں آج کل کے علماء کو حق نہیں کہنے دیتی، آج کل کے داعی کو حق نہیں کہنے دیتی۔ ممبر پر بیٹھے ہوئے، مصلی پر بیٹھے ہوئے، مسجد پہ بیٹھے ہوئے بندے کو حق نہیں کہنے دیتی۔ کیوں؟ یا تو بیچارے کو لالچ مار جاتا ہے یا پھر ڈر مار جاتا ہے، کیا بنے گا؟ تو یہ داعیوں کے لیے خاص عرض ہے میری کہ خدا کے لیے آپ جو ہے نا، کل انشاءاللہ آگے بیان کریں گے حضرت ہود علیہ السلام نے جواب کیا دیا پھر ان کو۔ جی انہوں نے تو ڈرایا نا آپ کو کہ ہمارے کسی بت کو چڑھ گئی ہے تو اس نے اس طرح آپ کے ساتھ کر دیا ہے، تو آپ نے میں فقیدونی جمیعہ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے آ جاؤ، تم اپنے بتوں کو بھی لے آؤ، ایک کو چڑھیے نا، سب کو چڑھاؤ، لے آؤ سب کو، فقیدون تم بھی سارے آ جاؤ۔ کیا یار انداز ہوگا، کیا وہ منظر ہوگا، رب کا پاک پیغمبر اس طرح کھڑا ہو کے دین دشمنوں کو للکار رہا ہے، نہ کو پاس سپاہ ہے، نہ کو فوج ہے، نہ حکومت ہے، نہ کوئی کچھ اور ہے، اکیلے کھڑے ہو کے تن تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی فکر جیسے بندے میں آ جائے نا جی، وہ بندہ پھر کسی سے ڈرتا کوئی نہیں، کسی کے جناب ٹکڑے دیکھ کے اپنا دین بدلتا کوئی نہیں، نہ اس میں لالچ آتا ہے نہ اس میں خوف آتا ہے۔ یہی دو چیزیں جو ہیں آج علماء جو ہیں اپنے اندر سے نکال دیں، قسم خدا کی کہتا ہوں یہ انگریز کے چوہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خلافت راشدہ کی بہاریں دیکھنے نصیب فرما دے گا، ہمارے علماء ٹھیک ہو جائیں، بس یہ دو چیزیں نکال دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔